خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان۔ ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان میں چلتے چلتے 17ویں باب تک پہنچ گئے ہیں۔ اس طرح سے ہم نے اس انجیلی بیان کا 2/3 حصہ مکمل کر لیا ہے، اور آج اس کا جو آخری 1/3 حصہ ہے اس پر غور کرنا شروع کریں گے۔ 9ویں باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنا رخ یروشلم کی طرف موڑ لیا تھا، اور اس کے بعد جتنا بھی عرصہ ہمیں نظر آتا ہے خداوند یسوع مسیح کا، جب تک وہ یروشلم پہنچ نہیں جاتے، یہ وہ سفر ہے جو وہ گاؤں گاؤں شہر شہر کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سفر میں ان کا پرائمری آبجیکٹو یہ تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں اور ان کو اس کلیسیائی دور کے لیے تیار کریں جب خداوند یسوع مسیح طبعی طور پر ان کے ساتھ نہ ہوں گے۔ پچھلے باب میں ہم نے نہایت ہی خوبصورت 2 تماثیل دیکھی تھی۔ دونوں کا موضوع تقریباً ایک ہی تھا، دولت، اور اس کے بعد وہ موقع جو ہمارے پاس ہے، کیونکہ جب یہ موقع ختم ہو جائے گا، جب اس زندگی کا آخر ہو جائے گا، تو پھر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ایک بددیانت مختار کی اس لیے تعریف کی گئی کہ اس نے وقت کو غنیمت جانا اور آڈٹ شروع ہونے سے پہلے اس نے اپنے لیے بندوبست کر لیا، اگرچہ کہ بددیانت تھا۔ اور پھر ہم نے لازر اور اس دولت مند شخص کی تمثیل میں دیکھا کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ مختلف مقامات پر لے جائے گئے، اور باپ ابراہم نے سکھایا اس دولت مند شخص کو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک نہایت ہی گہرا گڑھا ہے، نہ اس پار سے کوئی وہاں جا سکتا ہے نہ اس پار سے یہاں آ سکتا ہے۔ تو جو کچھ ہونا تھا وہ دنیا میں ہو چکا۔ انہوں نے اس دولت مند شخص کو کہا کہ تو دنیا میں اچھی اچھی چیزیں پا چکا، اور لازر کی زندگی ایک مسلسل عذاب تھی، اور اب وہ تسلی پاتا ہے اور تو عذاب میں ہے۔ اور میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آئندہ یہ ریسٹ ان پیس جیسے الفاظ نہ استعمال کیا کریں، یہ نہ لکھا کریں کہ پلیز پرے فار دا ڈپارٹڈ سول، مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے۔ مسیحی ایمان کے مطابق چیپٹر ختم ہو جاتا ہے، کتاب بند کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا۔ دوستو، آج باری ہے کہ ہم 17ویں باب میں چلیں، اور یہ ان ابواب میں سے ایک باب ہے کہ جہاں پر خداوند یسوع مسیح کا مکمل فوکس، مکمل مرکز ان کے اپنے شاگرد رہیں گے، اور اس باب میں ہم وہ نہایت گہری تعلیم دیکھیں گے جو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو دیتے ہیں۔ بات ہوگی معافی کی، بات ہوگی ایمان کی، بات ہوگی شکر گزاری کی، اور بات ہوگی سفرنگ کی، یعنی اذیت اٹھانے کی۔ تو آئیے چلتے ہیں مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے 17ویں باب کی طرف، اور اس کی پہلی آیت سے۔ انجیل مقدس میں یوں لکھا ہے، پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں نہ لگیں، لیکن اس پر افسوس ہے جس کے باعث سے لگیں۔ ان چھوٹوں میں سے ایک کو ٹھوکر کھلانے کی بنسبت اس شخص کے لیے یہ مفید ہوتا کہ چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جاتا اور وہ سمندر میں پھینکا جاتا۔ خبردار رہو، اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر، اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر، اور اگر وہ ایک دن میں 7 دفعہ تیرا گناہ کرے اور 7 دفعہ تیرے پاس پھر آ کر کہے کہ توبہ کرتا ہوں، تو اسے معاف کر۔ اس پر رسولوں نے خداوند سے کہا، ہمارے ایمان کو بڑھا۔
خداوند نے کہا کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا۔ مگر تم میں سے ایسا کون ہے جس کا نوکر ہل جوتتا یا گلہ بانی کرتا ہو اور جب وہ کھیت سے آئے تو اس سے کہے کہ جلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ، اور یہ نہ کہے کہ میرا کھانا تیار کر اور جب تک میں کھاؤں پیوں کمر باندھ کر میری خدمت کر، اس کے بعد تو خود کھا پی لینا۔ کیا وہ اس لیے اس نوکر کا احسان مانے گا کہ اس نے ان باتوں کی جن کا حکم ہوا تعمیل کی؟ اسی طرح تم بھی جب ان سب باتوں کی جن کا تمہیں حکم ہوا تعمیل کر چکو تو کہو کہ ہم نکمے نوکر ہیں، جو ہم پر کرنا فرض تھا وہی کیا ہے۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اے مسیح تیری تعریف ہو، آمین۔ دوستو، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس باب میں ہمیں کچھ ہارڈ کور ٹیچنگ ملے گی۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں نہ لگیں۔ یاد رہے کہ مطمع نظر کیا ہے۔ ان شاگردوں نے خدا کی بادشاہی کے پیغام کو، انجیل کے پیغام کو لے کر دنیا کے کونوں تک جانا ہے، اور ایسا نہیں ہوگا کہ پورے راستے میں ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھی رہے۔ ان کو دکھوں کا، تکالیف کا، مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ان سب باتوں سے پہلے ہی پردہ اٹھا دیتے ہیں۔ وہ پہلے سے اپنے شاگردوں کی تربیت کر دیتے ہیں، ان کو تیار کر دیتے ہیں کہ بعد میں ان کو کسی ایسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے جس کے بارے میں مسیح نے ان کو تیار نہ کیا ہو۔ ٹھوکریں لگیں گی، ایک دوسرے سے بھی لگ سکتی ہے ٹھوکر، اپنے ہم خدمت بھائی سے یا بہن سے بھی لگ سکتی ہے ٹھوکر، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ٹھوکریں تو لگیں گی، لیکن اس پر افسوس ہے جس کے باعث سے لگیں۔ تو ایک طرف تو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ ٹھوکر لگے گی، ٹھوکریں لگیں گی، لیکن دوسری طرف شاگرد ہوتے ہوئے ہمیں یہ تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بننا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا افسوس ہے اس پر جس کے باعث سے دوسرے بھائیوں کو، بہنوں کو ٹھوکر لگے۔ اور خداوند یسوع مسیح یہاں پر یہ جتانا چاہتے ہیں کہ اس کی سزا بہت بڑی ہوگی۔ اپنے بھائی یا بہن کے لیے ٹھوکر کا باعث بننا ہمیں خدا کی عدالت میں لا کر کھڑا کر دے گا، اور وہاں جو کچھ ہوگا، خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے اس سے بہتر ایک اور کام ہے۔ ان چھوٹوں میں سے ایک کو ٹھوکر کھلانے کی بنسبت اس شخص کے لیے یہ مفید ہوتا کہ چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جاتا اور وہ سمندر میں پھینکا جاتا۔ پرانے زمانے میں اناج کو گھروں میں ہی پیسا جاتا تھا اور چھوٹی چکیوں پر پیسا جاتا تھا، لیکن جہاں پر کمرشلی کسی ایک گاؤں کے لیے یا کسی شہر کے لیے آٹا پیسنے کی کوئی مل لگائی جاتی تھی تو وہاں پر بہت بڑے بڑے پاٹ والے پتھر ایک دوسرے کے اوپر رکھے جاتے تھے اور ان میں دانا یعنی گندم یا دوسرا کوئی اناج ڈالا جاتا تھا، اور پھر وہ جو اوپر کا پارٹ ہوتا تھا وہ گھمایا جاتا تھا، اور وہ اتنے بڑے ہوتے تھے کہ انسان کے لیے گھمانا بھی ان کو مشکل ہوتا تھا۔ ان کے ساتھ بیل یا گدھا یا کوئی اور جانور باندھا جاتا تھا۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں اس کی ضخامت کے بارے میں، اس کے وزن کے بارے میں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بننے سے یہ بہتر ہوتا کہ اس شخص کے گلے میں وہ بڑا والا چکی کا پاٹ ڈالا جاتا جو کہ اپنی وزن سے خود ہی سمندر میں ڈوب جاتا اور اس شخص کو بھی اپنے ساتھ ڈبو دیتا۔
یعنی وہاں سے پھر بچنے کا کوئی امکان باقی نہ رہتا، تو ہلاکت ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا وہ عدالت اس سے کہیں زیادہ ہولناک ہوگی، یعنی کہ چکی کے پاٹ کا گلے میں باندھا جانا اور پھر اس شخص کا سمندر میں پھینکا جانا جو کہ کسی بہن یا بھائی کو ٹھوکر کھلانے کے باعث ہوگی۔ تو خود سوچ لیجئے گا کہ ہمیں کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے منہ سے کوئی نکلی ہوئی بات، ہمارے کردار کا کوئی ایسا پہلو، ہمارے عمل کا کوئی ایسا پہلو جس سے ہمارے کسی بھائی یا بہن کو ٹھوکر لگے، ہمیں سنگین نتائج سے دوچار کر سکتا ہے۔ لیکن ان سنگین نتائج کی بھی ایک حد ہے۔ اگر میرا بھائی یا میری بہن جس کے لیے میں ٹھوکر کا باعث بنا مجھے معاف کر دے، تو پھر میں بھی معاف کیا جاؤں گا، خدا بھی مجھے معاف کر دے گا۔ تو تعلیم کیا ہے؟ یہ نہایت ہی سنگین ہے کہ کسی بھائی یا بہن کے لیے ٹھوکر کا باعث بنا جائے، لیکن اگر وہ بھائی یا بہن معاف کر دے تو پھر یہ بات نہایت ہی افضل ہوگی دونوں کے لیے، معاف کرنے والے کے لیے بھی اور معاف کیے جانے والے کے لیے بھی۔ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ دنیا کا مشکل ترین کام کون سا ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ سوچئے۔ اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے تو میرا جواب ہوگا معاف کرنا۔ انسان ہوتے ہوئے معاف کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ میں نے تقریباً کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ کر سکتے ہیں ہم، معاف کرتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ اسی لیے جو آگے خداوند یسوع مسیح نے بات کہی وہ یہ ہے کہ خبردار رہو، اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر۔ اگر تیرا بھائی تجھے ٹھوکر کھلانے کا باعث بنا ہے، اس کی زندگی میں تجھے کوئی گناہ نظر آیا ہے، تو پہلے کیا کر؟ ان دا فرسٹ اسٹیپ اس کو ملامت کر۔ اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر، وہیں پر معاملہ رفع دفع کر دو۔ اگر اس کو اپنے گناہ کا احساس ہو جائے ملامت کیے جانے پر، تو فوراً اس کی تلافی وہیں پر کر دی جائے معافی کی صورت میں۔ یاد رکھیں کہ اگر وہ معاف نہیں کیا جائے گا تو اس کے لیے کتنی ہیبت ناک سزا ہے۔ کسی کا بھی گناہ میرے لیے ٹھوکر کا باعث بن سکتا ہے۔ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم پوری دنیا سے اس کے گناہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں سوائے اس شخص کے۔ مقدس متی کے انجیلی بیان میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر ایسی سچویشن آ جائے، ایسی صورتحال بن جائے، تو اپنے بھائی کو خلوت میں لے جا، پرائیویٹلی، اور اس پر اس کے گناہ کو آشکارا کر دے۔ مان جائے تو بہت اچھا ہے، نہ مانے تو کلیسیائی بزرگوں کو اپنے ساتھ لے جا۔ وہی بات مقدس لوکا ایک اور انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ لوکا ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ملامت کرو، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اگر ملامت کام کر جائے اور وہ معافی مانگ لے تو معاف کر دو۔ اب میں نے کیوں کہا تھا کہ یہ مشکل ترین کام ہے، کہ شاید ایک آدھ دفعہ تو معاف کر دیں ہمیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کیا بتاتی ہے؟ اور اگر وہ ایک دن میں 7 دفعہ تیرا گناہ کرے اور 7 دفعہ تیرے پاس پھر آ کر کہے کہ توبہ کرتا ہوں، تو اسے معاف کر۔ واو، 7 دفعہ ایک دن میں! شاید میں پہلی دفعہ تو معاف کر دوں، دوسری دفعہ بھی دل سخت کر کے معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن تیسری دفعہ اگر میرے بھائی نے میرا گناہ کر دیا
تو میں کہوں گا تو نے میری معافی کا غلط فائدہ اٹھایا ہے. You have taken my forgiveness for granted. تو نے یہ سوچ لیا ہے کہ تو گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے گا اور میں تجھے معاف کرتا چلا جاؤں گا. ایک مقام ایسا آئے گا کہ ہمارا صبر جواب دے دے گا، اور یہ وہ مقام ہوگا کہ جہاں پر میرا بھائی اس کانڈمنیشن کے لیے، اس عذاب کے لیے مقرر کر دیا جائے گا اگر میں نے معاف نہ کیا. خود سوچیں، یہ سچویشن ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہم سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، اور اگر ہم معاف نہیں کیے جائیں گے تو وہ عذاب ہمارے لیے بھی تو رکھا ہے. اس لیے کلیسیا میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گناہ معاف کرتے رہیں. ایک دن میں 7 دفعہ بھی وہ آئے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر 8ویں دفعہ آئے گا تو ہمیں اجازت ہے کہ ہم معاف نہ کریں؟ ایک دن میں 7 دفعہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈونٹ کیپ اکاؤنٹ، گننا نہیں کہ 1 دفعہ کر دیا، 2 دفعہ کر دیا، 6 دفعہ کر دیا، 7 دفعہ کر دیا. خداوند یسوع مسیح نے کہا گننا نہیں. جتنی دفعہ بھی تیرا بھائی یا تیری بہن تیرے پاس توبہ کرنے کے لیے آئے، اپنے گناہ پر پشیمانی کا اظہار کرے، معاف کر دے. فریسیوں کی تعلیم یہ تھی کہ 3 بار کافی ہے. اگر میرا بھائی یا میری بہن دن میں 3 دفعہ میرا گناہ کرے تو ٹھیک ہے، معاف کر دینا چاہیے. لیکن آپ خدا کے فضل کو دیکھیں، خداوند یسوع مسیح کی طرف دیکھیں. انہوں نے اس کو دگنا کر کے ایک اور اس میں شامل کر دیا، 7 دفعہ. اور 7 دفعہ کا مطلب یہ ہے کہ پلیز ڈو ناٹ کیپ اے کاؤنٹ. گنتے نہ رہیے گا کہ میں نے کتنی دفعہ اپنے بھائی کو یا بہن کو معاف کیا. اور جب یہ تعلیم شاگردوں نے سنی تو انہوں نے کہا یہ تو نہایت ہی مشکل کام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہی شاگردوں کو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہوئے دیکھا کہ ہم میں سے بڑا کون ہے. لگی ہوگی نا ایک دوسرے سے ٹھوکر. انہوں نے کہا خداوند یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اور جو حل ان کے ذہن میں آیا انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے وہ بیان کر دیا. اس پر یعنی جب یہ بات چیت چل رہی ہے ایک دن میں 7 دفعہ معاف کرنے کی، اس پر رسولوں نے خداوند سے کہا ہمارے ایمان کو بڑھا. یعنی ان کے ذہنوں میں معاف کرنے کے لیے جو انگریڈینٹ، جو جز چاہیے وہ ایمان ہے، اور جتنا بڑا ہمارا ایمان ہوگا اتنے ہی ہم معاف کرنے کے قابل ہو پائیں گے. تو درخواست کیا کہ ہمارے ایمان کو بڑھا. یہاں پر دل چاہ رہا ہے آپ سے ایک اور سوال کروں. کیا ایمان کوئی مادے سے بنی ہوئی چیز ہے کہ جو کم یا زیادہ ہو سکتی ہے؟ یا کوئی ایسا پیمانہ ہے جسے میں روزانہ اپنے ایمان کو ناپ سکوں؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ صبح اٹھ کر یہ دعا کرتے ہیں اے خداوند میرے ایمان کو بڑھا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ صبح اٹھ کر اپنے ایمان کی پیمائش کرتے ہیں کہ او ہو آج تو 1 چھٹانک ایمان کم ہو گیا میرا، اے خداوند 2 چھٹانک بڑھا دے. یا کل تو 1.5 کلو تھا، آج 1.25 کلو ہو گیا، خداوند تیرا شکر ہو، اس کو 2 ہی کر دے پورا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایمان کو ناپنے کا کوئی پیمانہ ہے؟ اور یہاں پر ایک بڑا شخصی سا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ بھی خداوند سے یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے ایمان کو بڑھا؟ کیا کروں میں؟ اپنا سینہ چیر کے دکھا دوں کہ یہ دیکھیں یہ ہے میرا ایمان، یہ کل تو اتنا تھا آج اتنا ہو گیا؟
آگے خداوند یسوع مسیح کے جواب سے بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو مقدس پطرس رسول کے دوسرے خط کے پہلے باب کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ دوسرا پطرس پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت سے لے کر 9ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ پطرس فرماتے ہیں، بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی، اور نیکی پر معرفت، اور معرفت پر پرہیزگاری، اور پرہیزگاری پر صبر، اور صبر پر دینداری، اور دینداری پر برادرانہ الفت، اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ۔ کیا پطرس یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ایمان پر تھوڑا اور ایمان، اور اس کے اوپر تھوڑا سا اور ایمان، اور اس کے اوپر مزید ایمان بڑھاؤ؟ نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کہ ایمان پہلی منزل ہے۔ آپ نے اپنے مسیحی سفر کا جس اسٹیشن سے آغاز کرنا ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان لائے بغیر، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے بغیر آپ مسیحی نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنی مسیحی زندگی کا سفر شروع نہیں کر سکتے۔ اس کو ایسے ہی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ جیسے ہمیں کراچی سے لاہور تک جانا ہے، اور ہم کراچی اسٹیشن سے ایک ٹرین پر، ایک عام سی ٹرین پر بیٹھ گئے ہیں۔ کراچی اسٹیشن جو تھا وہ ایمان تھا۔ ہم نے ایمان سے اپنی مسیحی زندگی کا آغاز کر لیا ہے، اور بالکل صاف سی بات ہے۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں فضل ہی سے، ایمان کے وسیلے سے نجات ملی ہے۔ تو آپ نے مزید ایمان کا کیا کرنا ہے اگر نجات پا چکے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں پطرس یہاں پر؟ سفر شروع ہو گیا۔ اپنے ایمان پر اب نیکی، اب اس ایمان کو ٹرانسلیٹ کریں اعمال میں، اس پر نیکی بلڈ کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کے اعمال آپ کے ایمان کا ثبوت دینے لگ جائیں تو لکھا ہے کہ نیکی پر پھر معرفت، یعنی کراچی سے چلے حیدرآباد نیکی، وہاں سے آگے نکلے تو اب معرفت کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ معرفت کس کو کہتے ہیں؟ عرفان کو، خدا کے بارے میں جاننا۔ اپنی زندگی میں، اپنے سفر میں خدا کو جاننے کے لیے آگے بڑھتے چلے جائیں، اور پھر معرفت پر پرہیزگاری۔ ایک دفعہ آپ اپنے خدا کو جان گئے تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے، تو اس پر پرہیزگاری، اور پرہیزگاری پر صبر، اور صبر پر دینداری، اور دینداری پر برادرانہ الفت یعنی فلیو، اور برادرانہ الفت پر محبت یعنی ایگاپے بڑھاؤ۔ منزل کیا ہے؟ خدا کی محبت، قربان ہو جانے والی محبت، ایگاپے محبت۔ سفر شروع کہاں سے ہوا تھا؟ ایمان سے۔ ختم کہاں پر ہو رہا ہے؟ محبت پر۔ ہمیں بس ایمان کے الٹ پھیر میں ہی نہیں الجھے رہنا کہ آج کم ہو گیا اور کل زیادہ ہو گیا۔ ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے اپنے ایمان کو محبت میں۔ اور یاد رکھیے گا کہ معاف کرنے کے لیے ایمان نہیں، وہ سیکریفیشل لو چاہیے، وہ ایگاپے، وہ خدا کی محبت چاہیے۔ اگر وہ محبت دلوں میں ہے تو پھر ایک دن میں 7 دفعہ کیا، ایک دن میں 70 دفعہ بھی معاف کیا جا سکتا ہے۔ اب پطرس تو شاید کسی عام سی ٹرین پر چلے تھے، راستے میں بہت سارے اسٹیشنز پر رکے۔ پولوس اس سفر کو ایکسپریس ٹرین پر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس
ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، لیکن افضل ان میں محبت ہے۔ ایمان سے پھر یہاں پر بات شروع ہو رہی ہے، محبت پر جا کر ختم ہو رہی ہے۔ دونوں رسولوں کا مطمع نظر ایک ہی ہے۔ ابلیس ہمیں کہتا نہیں 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 نہیں، تمہارا ایمان آج کم ہو گیا، تھوڑا سا بڑھوا لو۔ یہ کوئی پیٹرول نہیں ہے یا گیس نہیں ہے کہ جس سے ہم نے اپنی ٹینکی فل کروا لی۔ ایمان کو ہم نے عمل میں بدلنا ہے، ایمان کو ہم نے محبت میں بدلنا ہے۔ اور واپس چلیں دوسرا پطرس کے حوالے کی طرف، تو وہاں لکھا ہے کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کو پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں گی۔ You will grow in the Lord Jesus Christ۔ آپ بڑھتے چلے جائیں گے، آپ ترقی کریں گے۔ اور جس میں یہ باتیں نہ ہو، یعنی وہ ایمان کی منزل پر ہی کھڑا ہے، اس کے بارے میں پطرس کیا کہتے ہیں؟ وہ اندھا ہے اور کوتاہ نظر، اور اپنے پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھولے بیٹھا ہے۔ ایمان کے وسیلے سے گناہ دھل گئے۔ اب کیا یہ کوئی لانڈری ہے کہ ہر ہفتے دھونا پڑے گا اس کو؟ وہ اگر ایمان کی منزل پر ہی بیٹھے رہ گئے تو پھر کیا ہے؟ اپنے پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھولے بیٹھا ہے۔ یہ ایک سفر ہے جس کو آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ شاگردوں نے کہا ہمارے ایمان کو بڑھا۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ خداوند نے کہا اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جتنا ایمان ہے وہ کافی ہے۔ It's not the quantity of faith that matters, but the quality of faith۔ سوچئے گا، ایک ہفتے کا وقت ہے آپ کے پاس۔ بہت گہری بات کر دی خداوند نے، اس کو ایبزارب کرنے کے لیے بھی جگرا چاہیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔